اب اس کے بعد میں حمید اللہ کو دعوت دیتا ہوں آئے اور تقریر پیش کریں. حمید اللہ. السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مہمان خصوصی وصدر محترم اساتذہ کرام ومعزز سامعین کرام، آج کی اجلاس عام میں میرا موضوع سخن ہے ٹی وی اور اس کے مضر اثرات. ٹی وی آج کے دور میں تقریباً ہر گھر کی زینت سمجھی جانے لگی ہے، اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں ٹی وی کا فتنہ موجود نہ ہو. بڑی بڑی نمازی متقی پرہیزگار لوگ بھی نہ صرف اپنے گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں بلکہ اپنے اہل و عیال سمیت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے بھی رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے شوقین ہمارے کچھ بھائیوں کو ہماری یہ بات ناگوار گزرے، مگر یہ حقیقت ہے کہ موجودہ دور میں ٹی وی سے گھر و معاشرہ مزید خرابی اور بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے حق میں کوئی یہ دلیل دے کہ اس پہ اسلامی چینلز بھی تو آتے ہیں، تازہ ترین خبریں ہمیں انہیں کے ذریعے موصول ہوتی ہے، لہٰذا ٹی وی میں غلط کیا ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو شراب اور جوئے کے بارے میں کہا گیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 219، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. یعنی شراب اور جوئے گناہ بھی ہے اور لوگوں کے فائدے بھی، لیکن دونوں گناہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے. اب بتائیے میرے بھائیوں، کیا شراب اور جوئے بھی جائز ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. مجھے تسلیم ہے کہ ٹی وی سے بہت سارے فائدے، اس سے ہم کو تازہ ترین خبریں موصول ہوتی ہیں، اس پہ بہت سے دینی پروگرام آتے ہیں، مگر سب کے باوجود ٹی وی پہ ایسے پروگرام فلمیں سیریل زیادہ آتے ہیں جو ہمارے ذہن کو، اخلاق کو، دین کو، ایمان کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں. میرے بھائیو یاد رکھیے، آج اگر ہم ٹی وی کی حمایت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نور آیت نمبر 19، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی فروغ حاصل ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. میرے بھائیوں، آج آپ ٹی وی کی حمایت کر کے کیا اپنے آپ کو انہی لوگوں کے زمرے میں شامل نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ٹی وی سے زیادہ کسی اور چیز سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے؟ کیا ٹی وی کی سیریل دیکھ کر ہی ملت کی بیٹیاں نت نئی فیشن نہیں اختیار کر رہی ہے؟ کیا آج مسلم گھروں کے بچے ٹی وی سے متاثر ہو کر فلمی اداکاروں کو نقل کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، ہم اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں، ہم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں. مگر ٹی وی نے آ کر جھکی ہوئی نظروں سے ان کی شرم و حیا چھین لی، اور بے حیائی کا اوننگا ناج آج پورے معاشرے میں کھیلا جا رہا ہے کہ بیان سے باہر ہے. کل تک جو حیا سے مناظر کوئی تنہائی میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا، آج اس سے شرمناک سین پورے خاندان اور کنبے کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برحق فرمایا تھا، اذا لم تستحی فصنع ما شئت. صحیح بخاری، جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے، فصنع ما شئت، تو پھر تم جاؤ جو چاہے کرو. مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اندر سے حیا کا جذبہ نکل جاتا ہے تب انسان خود کو ہر طرح قید و پابندی سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے، اور آج وہی حیا ٹی وی کے سبب ہمارے معاشرے سے رخصت ہوتی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، اٹھیے، بری اور بے حیا فروغ دینے والی اس فتنے پرداز آرا پر لگام لگائیے، تبھی ہمارے معاشرے کی شرم و حیا اور دختران ملت کی عزت و ناموس محفوظ رہ سکتی ہے. آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. عزیز حمید اللہ کی تقریر سے خوش ہو کر کے نماز دی گئے ہیں، چلے جائیں.